فیلڈ مارشل کے دورے سے قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو ایران نے نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کے دورے میں اہم سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ دورہ ایران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں امریکہ ایران کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات اور آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کے معاملے پر بات ہوئی۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دورہ تہران میں فیلڈ مارشل کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ایرانی صدر سے بہت مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے امریکہ بھی فیلڈ مارشل کے کردار کا معترف۔ امریکی ناظم الامور نے خطے میں استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف کی۔ نیٹلی بیکر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں پولیس افسران کے باہمی تبادلہ پروگرامز اور تربیتی تعاون سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف باہمی تعاون مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران کیس مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی کی درخواست کو 8 نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ عظمیٰ خان کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ کیس بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہے، اس لیے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج سادہ سا معاملہ تھا، جس نے بھی آخری لمحے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پلان تبدیل کیا، غلط کیا۔ اور ایسے میں اپوزیشن نے بانی کی صحت کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تو حکومتی رہنماؤں نے بھرپور دفاع کیا۔ رانا ثناء اللہ، مصطفیٰ کمال اور ناصر بٹ نے پی ٹی آئی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ بانی کی صحت کے معاملے پر اپوزیشن نے سینٹ میں بھی آواز اٹھا دی۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ آپ عدالت نہیں بن سکتے۔ آپ کو اگر یہ عدالت کا فیصلہ غلط لگتا تھا تو آپ بالکل واپس جا سکتے ہیں عدالت کے پاس۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہماری مرضی ہم یہ مانیں، ہماری مرضی یہ ہم نہ مانیں۔ حکومت کو ماننا ہی ہے، حکومت عدالت کا حکم بدل نہیں سکتی۔ حزب اختلاف کے الزامات پر مشیر وزیر اعظم خاموش نہ رہے۔ رانا ثناء اللہ بولے، اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل ہوا تو اب آپ اس کے اوپر کیوں عدالت بن رہے ہیں؟ گفتگو کے دوران وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پیمز اسپتال کی مشینوں پر اٹھتے سوالات پر جواب دیا کہ بانی کی ہمشیرہ نے خود بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ جب بانی کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو
मशीन पर क्यों डालें। वजीर सेहत ने वाज़ेह किया कि पिम्स में एक नहीं 2 सिटी स्कैन मशीनें मौजूद हैं। दोनों मशीनें ठीक भी हैं और मुकम्मल फाल भी। गुफ्तगू में सेनेटर नासिर भट्ट ने भी हिस्सा डाला। कहा PTI अपने बानी की सेहत पर प्रोपेगेंडा कर रही है, इंसाफ अदालत से ही मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक अपोजिशन के रवैये से मायूस, कहते हैं कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके, अब उन्होंने आना होगा तो खुद आ जाएंगे, हम थक चुके हैं। पार्लियामान में अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक बोले कि कानून साजी के लिए इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। ये भी कहा कि PTI की कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए, अगर अपोजिशन अरकान कमेटियों में वापस आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब बात रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस की, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान शौहर और मुलाजिम का DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लिया गया है। मुकदमे की पैरवी के लिए पुलिस ने कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का भी फैसला किया है। यासिर हकीम की रिपोर्ट। रावलपिंडी में 45 साल की हिना जावेद के कत्ल की तफ्तीश जारी। दोनों मुल्ज़मान लाहौर मुंतकिल, फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट कर लिया गया। मुल्ज़मान का रिमांड खत्म होने पर रावलपिंडी पुलिस कल दोनों को ट्रायल कोर्ट में पेश भी करेगी। तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट जमा करवा के मजीद रिमांड के इस्तदा करने का फैसला किया है। मकतूला के करीबी अजीज कहते हैं हिना की अचानक मौत से पूरे खानदान को धचका लगा। Her parents are quite sick every single day. वो उनके घर जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी। खुदकुशी का रंग भी दिया जा रहा है, लेकिन जब फहद भाई उधर गए कि जी उधर पहले तो डकैती का भी रंग दिया जा रहा है। प्री प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर है। पुलिस ने तफ्तीश और केस की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला भी कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए शवाहिद पेश करने के लिए किया गया। कानूनी माहिरीन पुलिस की खसूसी टीम से भी मुशावरत और मुआवनत करेंगे। कन्वीनियर विमेन पार्लियामेंटेरियंस कॉकस डॉक्टर शाहिदा रहमानी की वफ्द के हमरा रावलपिंडी में मकतूला हिना जावेद के घर आमद, लवाहिकीन से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया, सरकारी महकमों की नाकिस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर शाहिदा रहमानी बोली, इदारे बन जाते हैं लेकिन अफसरान की कारकर्दगी सिफर है। इस मौके पर MNA हुमा चुगताई और हिना जावेद की कजन सबा बानो ने कमजोर प्रोसिक्यूशन पर तशवीश का इजहार किया, मकतूला के ससुर की गिरफ्तारी पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने हिना जावेद को इंसाफ दिलवाने के लिए ऐवान में भी आवाज बुलंद की। कहा जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाया जाए। जो कि हमारे असम्बली में ही मीडिया से मुंसलिक थी, उनका जिस तरीके से घरेलू तशद्दुद के दौरान उनका कत्ल हुआ, हम कानून साजियां भी कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद जो इदारे बन रहे हैं, क्या उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान नहीं है? मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात के बाद हमें उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर नजर आ रही है। मेरा मुतालबा है कि हिना जावेद के मुकदमे की मुकम्मल, शफाफ, गैर जानिबदाराना तहकीकात की